اب میں عظمت قرآن پہ بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا عبدالسلام صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے عظمت قرآن فضیلت قرآن کے عنوان پہ بیان کریں۔ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے امت مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا اس کے تابع فرما کر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، لاکھوں اور کروڑہا درود السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ واجب الاحترام قابل صد احترام میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی یہ پروقار محفل پروگرام جس طرح کہ آپ سبھی جانتے ہیں، میرے بھتیجے قاری معین الدین صاحب کے صاحبزادے محمد نے اللہ رب العزت کی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ تو اس خوشی کے اندر آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم میرے اس بھتیجے کو عالم با عمل بنائے اور والدین کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ وقت بالکل مختصر ہے، مختصر وقت کے اندر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا کریں پروردگار عالم شرح صدر کے ساتھ مجھے سمجھنے کی اور سمجھانے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟
قرآن کا بولیں، قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کا خلاصہ 3 باتوں میں ہے۔ کتنی باتوں میں؟ عبادت خدا کر کے اپنے رب کو راضی کر لو، اطاعت مصطفیٰ کر کے اپنے نبی کو راضی کر لو، اور خدمت مخلوق کر کے مخلوق خدا کو راضی کر لو۔ آپ قرآن کو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، جن ساتھیوں کو اردو پڑھنا آتا ہے کوشش کریں ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی، تو قرآن کا خلاصہ ان 3 باتوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ کہیں عبادت خدا کا حکم نظر آئے گا، کہیں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نظر آئے گا، اور کہیں خدمت مخلوق کا حکم نظر آئے گا۔ پھر عبادت خدا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے۔ یہ جو دین اسلام کے 5 رکن ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان کے بارے میں ہم سب کو موٹی موٹی جو باتیں ہیں ان کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک سارے معاملات، سونا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، جاگنا حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، بیت الخلاء میں جانا اور آنا، مسجد میں جانا اور آنا، سفر پہ جانا اور واپس آنا، ہماری لیل و نہار نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یاد رکھو، ایک بہت بڑی بات آپ کو بتاتا چلو، انبیاء علیہ السلام ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا؟ خلیل۔ خلیل کا معنی دوست، لیکن نبیوں کے نبی، میرے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بنایا؟ حبیب بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہے؟ خلیل کا معنی بھی دوست، حبیب کا معنی بھی، بولے حبیب کا معنی بھی دوست، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جو خلیل سے زیادہ جس سے محبت ہو، گوڑا دوست۔ تو یاد رکھو، جو بندہ اپنا لیل و نہار، اپنا کھانا پینا، اپنی وضاقت، اپنا لباس، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی سیرت و کردار، اپنا اخلاق، بیت الخلاء میں جانا آنا، اپنی زندگی بسر کرنے کے معمولات، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس کے مطابق بسر کرے گا، تو یاد رکھو انعام کتنا بڑا ہے اللہ کی طرف سے۔ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے نبی ان کو بتا دیجئے، میرے نبی تو میرا حبیب ہے، اللہ کہتا ہے میرا نبی تو میرا حبیب ہے، جو تیری اتباع کرے گا، جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، تو اللہ فرماتا ہے تیرے صدقے میں اس بندے کو بھی اپنا حبیب بنا لوں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں، آپ کی تابعداری میں، آپ کی فرما برداری میں۔ تو قرآن کا خلاصہ 3 باتوں میں ہے، عبادت خدا کر کے اپنے رب کو، عبادت خدا کر کے اپنے رب کو راضی کر لو، اطاعت مصطفیٰ سے اپنے نبی کو راضی کر لو، اور خدمت مخلوق کر کے مخلوق خدا کو راضی کر لو۔ مخلوق خدا میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، ان کی خدمت کرو۔
بہنوں کا حق ہے ان کی خدمت کرو، بیٹیوں کا حق ہے ان کی خدمت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو بندہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنی ماں یا باپ کے چہرے کو ایک دفعہ دیکھے گا، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا، اور جو بار بار دیکھے گا، جتنی مرتبہ دیکھے گا، اللہ اتنی مرتبہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی بیٹی کی خدمت کرے گا، اس کی پرورش کرے گا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو میرے دوستو، اطاعت مصطفیٰ، خدمت مخلوق، بہنوں کی خدمت، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ دار اور برادری کے حقوق، ان کو پورا کرے۔ کہیں پہ درخت لگا دینا خدمت مخلوق ہے، کسی یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھ دینا خدمت مخلوق ہے، کسی بیوہ کے لیے سہارا بن جانا خدمت مخلوق ہے، کسی محتاج کی خدمت کر دینا خدمت مخلوق ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک اگر کوئی بیمار ہے مسلمان، تو اس مسلمان کی تیمارداری کے لیے جانا بھی خدمت مخلوق ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جایا کرو، اگر اس کے گھریلو حالات ٹھیک نہیں تو جاتے ہوئے ایک تو فروٹ ساتھ لے جاؤ، اور واپس آتے ہوئے کوئی تھوڑے بہتے اس کو پیسے دے کر ضرور آؤ، تاکہ اس کی دل جوئی بھی ہو جائے۔ عیادت کے لیے جو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے، اور یہ تو عیادت کر کے واپس آ جاتا ہے، اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈپٹی لگا دیتا ہے۔ یہ جو بندہ عیادت کے لیے گیا تھا، اس کے لیے شام تک تم نے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ تو قرآن کا خلاصہ 3 باتوں میں ہے: عبادت خدا کر کے رب کو راضی کرو، اطاعت مصطفیٰ سے اپنے نبی کو راضی کرو، اور خدمت مخلوق سے مخلوق خدا کو راضی کرو۔ جب دین اسلام کو دیکھا جائے تو ان تینوں کی قبولیت کے لیے دین اسلام کے اندر 4 شرطیں ہیں۔ دین اسلام کے اندر کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط عقیدے کا درست ہونا، دوسری شرط اتباع رسول، تیسری شرط اخلاص ہے، اور چوتھی شرط جو ہے وہ رزق حلال ہے۔ کتنی شرطیں ہیں اس کے لیے جی؟ 4 شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدے کا درست ہونا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری شرط کیا ہے؟ اخلاص، دکھاوا، ریاکاری نہ ہو، اور چوتھی شرط کیا ہے؟ رزق حلال، حرام کا رزق کھایا ہوگا کسی قسم کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص نہیں تو عبادات قبول نہیں ہے، اتباع رسول نہیں تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے، اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ انسان نے نیکی اکٹھی کر لی، نیکیوں کی بنڈل کے اندر اگر شرک کی چنگاری گر گئی، نیکیاں برباد، اگر بدعت کی چنگاری گر گئی، نیکیاں برباد، اگر حسب نسب کے نعرے لگاتا رہا تو یہ چنگاری گر گئی، نیکیاں برباد، اور اسی طرح کفر یا کلمہ زبان سے کہہ دیا تو اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اگر نیکیاں بچا کر لے گیا، مرنے کے بعد میدان معاشر تک نیکیاں لے کر پہنچ گیا، لیکن ہمیں ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جن باتوں سے نیکیاں تو ہم نے کی ہوں گی، لیکن ہماری نیکیوں سے دوسرے فائدے اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ مختصر کرتا ہوں آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا صحابہ میرے بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ ای المفلس؟ تو صحابہ نے کہا جیسے ہمارے دل و دماغ کے اندر ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو ہم بھی اسے مفلس سمجھتے ہیں۔ تو صحابہ نے بھی یہی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، کھانا نہ ہو، وہ مفلس؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ انسان ہوگا
جو میدان معاشر میں اللہ کی درگاہ میں پہنچے گا، جب اس کا حساب شروع ہوگا، ایک طرف یہ کھڑا ہوگا، دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر دنیا کے اندر یہ ظلم و زیادتی کرتا رہا۔ تو اللہ کی طرف سے جب عدالت لگے گی تو وہاں پہ جب حساب شروع ہوگا تو کہے گا، اللہ کہے گا ہاں بھی وہ مظلوم جو کھڑا ہوگا، اس ظالم نے تیرے ساتھ کہ یا اللہ یہ میری چغلیاں کرتا تھا، اس کی نیکیوں لو، اس کو دے دو۔ ہاں بھی تیرے ساتھ کہ یا اللہ اس نے مجھے ناحق قتل کیا تھا، اس کی اتنی نیکیوں لو، اس کو دے دو۔ ہاں بھی تو یا اللہ اس نے میری زمین پر قبضہ کیا تھا، حکم ہوگا اتنی نیکیوں لو اور اس کے دے دو۔ کرتے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ نیکیاں بڑی لے کے آیا تھا، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، بڑی نیکیاں اکٹھی کر کے لے کے آیا تھا، لیکن آج ان نیکیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکا، اس کی نیکیاں دوسروں کے پلڑے میں چلی گئیں۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، مظلوم ابھی باقی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم اور آرڈر ہوگا، ان مظلوموں کے گناہوں کو لو اور اس ظالم پہ رکھو اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ کہو استغفر اللہ۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے چغلی سے، غیبت سے، کسی کا مال نہ حق کھانے سے، اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے۔ اللہ کے آگے دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کے مطابق، قرآن نے جو ہم سے تقاضے مانگے ان کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔